بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلاج فقی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، سینیٹر مشتاق نے اس وقت پاکستانی حکومت کو اور جماعت اسلامی کو بیک فٹ پہ کر دیا۔ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے سینیٹر مشتاق۔ اگر اس چیلنج کو فور گرانٹڈ لیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ مزید ڈنٹ پڑے گا حکومت کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی۔ اس کی وجہ بڑی صاف سی ہے۔ جماعت اسلامی کی جہاں تک بات ہے تو یہ یاد رکھیں کہ سینیٹر مشتاق کو گو کہ جماعت اسلامی نے ڈس اون کیا ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ 3-4 سالوں میں ہوا، ان کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ، کس لیے کہ انہوں نے مظلوم فلسطینیز کی آواز اٹھائی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ اسلام آباد میں یا جہاں جہاں بھی ان کو ٹف ٹائم کا بلکہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، گرفتاریاں تک ان کو دینی پڑی، اپنے خاندان سمیت، اپنی زوجہ سمیت، جماعت اسلامی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی بلکہ جماعت اسلامی خاموش رہی۔ اب ایشو یہ ہے کہ آج بھی یہ جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، اس وقت کن کی قید میں ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب جماعت اسلامی کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو سینیٹر مشتاق جیسی لیڈرشپ چاہیے۔ یہ میں انتہائی معتبر ذرائع سے آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور اس وقت جماعت اسلامی کی امارت کس کے پاس ہے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس۔ اب اگر جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق کو مکمل طور پہ جماعت اسلامی سے، یا حافظ نعیم الرحمان صاحب، چلے میں ایسے کہہ دیتا ہوں، اگر سینیٹر مشتاق جو ان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اگر وہ ان کو جماعت اسلامی سے برخاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو مکمل طور پہ جماعت اسلامی سے باہر کر دیتے ہیں، جو اب ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، پھر ان کی امارت بچتی ہے، پھر وہ بطور امیر جماعت اسلامی کو لیڈ کر سکتے ہیں یا کریں گے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے، جو اب ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے موجودہ حالات میں، تو میری آج کی پیشین گوئی آپ کسی کتاب میں لکھ لیں، تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جمعۃ المبارک کے دن میں آپ کو یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں کہ مستقبل کی جماعت اسلامی کو سینیٹر مشتاق لیڈ کریں گے، بلکہ سینیٹر مشتاق پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اسلامی ہیں چاہے وہ سیکولر ہیں، ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ کوئی ایک ایونٹ آپ کو پاپولر لیڈر بنا دیتا ہے، صرف ایک ایونٹ۔ اس میں اگر آپ عوام کی امنگوں کے مطابق پورا اتر جائیں تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو کام سینیٹر مشتاق نے کر دیا پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی مفتی نے، نہ کسی سیاستدان نے، نہ میری طرح کے کمروں میں بیٹھنے والے صحافیوں نے، نہ موٹیویشنل سپیکرز نے، نہ کسی وکیل نے، نہ کسی جج نے، نہ کسی بیوروکریٹ نے، نہ کسی سرکاری افسر نے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو ایسا دلیرانہ قدم کوئی اٹھانے کی جرات ہی نہیں کر سکا، سوچ ہی نہیں سکا۔ تو اس لیے سینیٹر مشتاق نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو پیغام دے دیا کہ یا تو مجھے مکمل طور پہ باہر کر دو، جو اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ لوارس تو چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے اگر تم باہر کرو گے تو تم بچتے ہو، وہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر میں جماعت اسلامی کا ممبر رہا تو پھر اب جماعت اسلامی میری ہے۔ یہ آج کی بات میری، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بات میں نے 3 ستمبر 2025 کو کی تھی اور وہ مکمل ہو گئی۔ اچھا، حکومت کے لیے سینیٹر مشتاق صاحب کیسے چیلنج ہے؟ ویئرس دیکھیں، اسی حکومت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ سجیشن دی ہے اکراس دی ورلڈ کہ انہیں نوبل ایوارڈ دیا جائے، ان کی جو امن کے لیے کاوشیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی حکومت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب، حسن ایوب صاحب، منیف فاروق، مزمل سہروردی، یہ ایک نہ ختم ہونے والی دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اہم ترین پاکستان کے سرکاری ایوارڈز دیے گئے، اور بلکہ میں عمران خان صاحب کے دور کا بھی حوالہ دوں گا، مہوش حیات کو دے دیا گیا ایوارڈ۔ اب پتہ نہیں فواد چودھری صاحب کی فرمائش تھی یا فیاض الحسن چوہان صاحب کی، یا کس کی، اللہ نوز دی بیسٹ۔ تو اگر ان لوگوں کو مل سکتے ہیں ایوارڈ، میں کسی کو معذاللہ کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو ایوارڈ مل سکتے ہیں تو سینیٹر مشتاق نے تو واقعی امن کے لیے کوششیں کی ہیں۔ دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ 18 سے 20 لاکھ جو بھوکے ننگے افراد ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں رہا، جسے میں کربلا ایپیسوڈ پارٹ 2 کہتا ہوں۔ فرق صرف ہے اس وقت امام تھے اور یزیدی فورسیں تھیں، اب امام کے ماننے والے ہیں اور آج بھی یزیدی فورسیں ہیں۔ اس وقت مالک تھے، آج مالک کے ماننے والے ہیں۔ باقی جو فورسز ہیں تب بھی ایول تھی اور آج بھی ایول ہیں۔
تو اب کیوں نہیں؟ اب ان کے لیے باقاعدہ حکومت ود ان نو ٹائم، یقین کریں میں کہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس سے ایک نوٹیفیکیشن ہو کہ ہم سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری جو ایوارڈ ہے ہم ان کو اس کے لیے نومینیٹ نہیں بلکہ ہم ان کو دیتے ہیں، اور ان کی جو زوجہ ہے ہمیرا طیبہ صاحبہ، ان کو ود ان نو ٹائم بلایا جائے۔ ان کی زوجہ نے گزشتہ رات ایک نجی پروگرام میں کیا کہا، میں ترکیہ اردو کی خبر شیئر کر رہا ہوں۔ حکومت نے ہماری سیکیورٹی کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے خط بھی لکھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ سینیٹر مشتاق احمد کی اہلیہ کے انکشافات۔ پھر وہ آگے مزید لکھتی ہیں کہ حکومت نے سینیٹر مشتاق احمد کی گرفتاری کے بعد ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ الٹا ہمیں رابطہ کرنا پڑا۔ حراست کے بعد ہم نے وزارت خارجہ کو ایک درخواست دی کہ مشتاق صاحب کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اہلیہ ہمیرا طیبہ جو اس قوم کی بیٹی ہیں، ان کے انکشافات۔ تو حکومت کو تو بلکہ میں کہہ رہا ہوں اس محاذ پر زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے۔ ان کو تو سینیٹر مشتاق کو جو ڈپلومیٹک سپورٹ مل سکتی ہے، جو پولیٹیکل سپورٹ مل سکتی ہے، جو میڈیا میں سپورٹ مل سکتی ہے وہ دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ جو ایک آفیسر تھے جو اسلام آباد میں، جنہوں نے باقاعدہ، میں تو یہ انگلی بھی نہیں رکھنا چاہتا جب میں اس عظیم ہستی کا نام لوں، آپ وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، وہ اہل زبان کب مانتے تھے، حفیظ شعر مجھے یاد آ گیا، بڑے زور سے منوایا گیا ہوں، ٹھیک ہے، اس آفیسر کو آ کے سینیٹر مشتاق سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تب ہمیں لگے گا کہ آج ہماری جو حکومت ہے وہ سینیٹر مشتاق کے ساتھ کھڑی ہے۔ یقین کریں یہ ہوتے ہیں خوددار حکومتوں کے، یعنی جو عوام دوست حکومتیں ہیں ان کے یہ سٹیپ۔ میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، کے پی کی حکومت ہو، بلوچستان کی حکومت ہو، ان سب کو اس مسئلے پہ یکجا ہو جانا چاہیے کہ ان کو سینیٹر مشتاق کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب نے دنیا کو یہ راستہ دکھا دیا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے۔ 8 ارب دنیا جو ہے، یا 8 ارب جو دنیا کی آبادی ہے، ان کو میکسیمم ان 400-500 لوگوں نے، 40 کشتی والوں نے یہ راستہ دکھا دیا، اور تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ 40 کشتی والے جس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور جو نیلسن منڈیلا کے جو پوتے ہیں میڈن منڈیلا، وہ بھی موجود تھے اس عظیم سفر میں۔ تو یہ دنیا کو بتایا جائے گا ان 40 کشتی والوں نے دنیا کی غیرت کو جگانے کا کیسے ایک انوکھا طریقہ دریافت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور تمام اہل اسلام کی اور تمام مسلمانوں کی بلکہ پوری دنیا پر اللہ خاص رحمتیں فرمائے، اور سینیٹر مشتاق اور ان کے جو جتنے ساتھی بھی اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔